کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، آج انشاءاللہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے شمائل ترمذی کا، باب نمبر 19، باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقتدس. یہ باب نمبر 19. ہاں 18 بھی نہیں ہوا؟ ہاں یہ باب نمبر 19 میں نے پڑھے ہے، اور اس سے پہلے جو باب چل رہا تھا باب نمبر 18 نبی علیہ السلام کے اظہار کے متعلق، اس میں تقریباً کافی باتیں گزر چکی تھی. بات یہاں آ کر کے رکی تھی کہ مومن کی اظہار یا جو انسان نیچے تک پہنتا ہے اس کو آپ کندورہ بھی کہہ سکتے ہیں، اظہار بھی کہہ سکتے ہیں، شلوار بھی کہہ سکتے ہیں، لنگی بھی کہہ سکتے ہیں، اور پینٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العالمین نے، اسلام نے ہمیں جو مردوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ نصف ساق، آدھی پڈلی ہونی چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ انسان لٹکانا چاہتا ہے، بڑا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رسول نے فرمایا کعبین یعنی ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانا کسی بھی
انسان کے لیے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ وہ ٹخنے کیا انہیں اتنا لمبا رکھیں کہ ان کے قدم بھی ڈھپ جائیں۔ یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، اسے مردوں کے لیے ہے۔ مردوں کا لباس ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، اگر اس سے بھی زیادہ اوپر کر لے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے کھلے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث کہ آپ نے ساتھ فرمایا ازار المسلم الی نصف الساق، مومن کی ازار، مومن کا لباس جو ہوتا ہے وہ آدھی پڈلی تک ہونا چاہیے۔ ولا حرج ولا جناح، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر پڈلی، آدھی پڈلی کے نیچے لٹکائے لیکن ٹخنے کے اوپر ہو، ٹخنا کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھو دوستو، دو چیزیں ہیں۔ پہلے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مومن کیا لباس اور ازار نصف پڈلی ہونا چاہیے، یہ ہے۔ لیکن رخصت دی لا حرج، کوئی حرج نہیں، اگر اس سے زیادہ بھی لٹکا لے، ٹخنے کے اوپر تک اگر لٹکا لے تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے مقرر کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا اب اگر کوئی انسان آپ کی بات نہ مانے، آپ کی بات نہ مانے، نہ سنے اور کہے کہ نہیں اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سن لو، فما کان اسفل من ذلک، ٹخنے کے نیچے جو اظہار لٹکائی گئی، لنگی ہو، اظہار ہو، کندورہ ہو، ٹخنے کے نیچے جو لٹکایا، ففی النار، تو جہنم میں جلایا جائے گا۔ دوستو یہاں انسان ذرا اچھی طرح سے سوچے، وعید، پوری حدیث پر غور کرو۔ اللہ رسول نے مومن کا لفظ استعمال کیا، ازار المسلم، ازارت المسلم، ایک مسلمان کا، مسلم کا لباس۔ پتہ چل گیا یہاں امیر غریب، کبر و غرور کی بات نہیں ہو رہی ہے جیسے لوگوں نے تعویل کی، یہاں معاملہ ایمان اور غیر ایمان کے ہو رہی ہے، مسلم اور غیر مسلم کے ہو رہی ہے۔ ازارت المسلم، ایک مسلمان کا لباس آدھی پڈلی تک ہونا چاہیے۔ اگر اس پر اکتفا نہیں کرتا، اس سے زیادہ لمبا پہننا چاہتا ہے تو اللہ رسول فرمایا کعبین کے اوپر ہو، ٹخنے کے اوپر ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے رخصت دے دی۔ پھر ہم آپ کی توجہ آپ کو دلانا چاہیں گے، آج اس حدیث، اس سنت کو نہیں، اس تعلیم کو رد کرنے کے لیے لوگوں نے کتنے ہیلے بہانے۔ کسی نے کہا اس وقت کپڑے کی کمی تھی، غریبی کے بنا پر یہ حکم تھا، لا حول۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تکبر کی وجہ سے۔ یہ ٹھیک ہے، لوگوں کو کہنا ہے، لیکن میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر غور کریں۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ازارت المسلم، مسلمان کا لباس۔ پتہ چلا کبر و غرور، فقر، محتاجگی، غریبی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا، مومن اور غیر مومن کا۔ مسلمانوں کے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک حدود قائم کیا ہے، فرمایا اسی لیے فرمایا فما کان اسفل من ذلک، اب اگر کسی مسلمان نے مسلم لباس نہیں پہنا اور غیر مسلموں کی طرح ٹخنے کے نیچے لٹکایا،
تو اللہ نے فرمایا اپنا انجام سن لے، ففی النار، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جلایا جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا من جر ازارہ بطرا لم ينظر اللہ الیہ، اور جو تکبر کے ساتھ ازار لٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم چیز آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، تبھی آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑا، عبداللہ بن عمر ابن الخطاب کو، اور فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک ان کنت مؤمنا، اپنے ازار کو ٹخنے کے اوپر رکھو اگر تم مومن ہو۔ دیکھا اپنے دوستوں، یہاں کبر اور غرور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے ساتھ فرمایا مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم۔ یا عبداللہ، کیا آپ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب اتنے جلیل القدر صحابی کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ ان کے اندر تکبر رہا ہوگا، کبر اور غرور رہا ہوگا؟ آپ کیا ان کے بارے میں تصور کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، عبداللہ ارفع ازارک ان کنت مؤمنا، اگر تم مومن ہو تو اپنی ازار اوپر کر لو، ٹخنے کے اوپر۔ اور آگے آپ نے فرمایا فما اسفل من الکعبین ففی النار، اور جو ٹخنے کے نیچے لٹکایا وہ جو حصہ اس کا جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو دوستو، مومن اور مسلم، غیر مسلم اور منافق، سب کے لباس میں اللہ کے رسول نے فرق کر دیا۔ مومن اور مسلم کا لباس ٹخنے کے اوپر۔ یہاں ایک اور چیز آپ اس کو سمجھ لینے کے بعد اور ایک چیز سمجھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف روایتوں میں ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والوں کی مختلف سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث تو بڑی مشہور، غالباً اس سے پہلے ہم نے صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی تھی کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ان سے ناراض ہوں گے، ان سے بات نہیں کریں گے۔ ولا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ اب کوئی توجہ بھی ان کی طرف نہیں کرے گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گی بھی نہیں کہ کہاں وہ پریشانی میں ہے، کہاں چل رہا ہے۔ نمبر 3 ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی اللہ نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نمبر 4 اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ رسول نے 4 عذاب کی، جن کے متعلق پیشین گوئی کی اور دھمکی دی۔ 4 عذاب ان کے لیے ہے۔ نمبر 1 لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے۔ نمبر 2 ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کو دیکھیں گے نہیں۔ نمبر 3 ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ نمبر 4 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ہی بیان کیا۔ وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قالوا
صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تو تباہ برباد اور خسارے میں پڑ گئے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تینوں ذرا بتائیں گے آپ نے فرمایا نمبر 1 المسبل، ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، نمبر 2 والمنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، نمبر 3 والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، کتنی سخت نبی علیہ السلام 4 وعیدیں سنائی ہیں، اور بعض روایتوں میں آیا کہ من جر ادارہ بطرن، تکبر اور کبر کے ساتھ جو ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے وہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ينظر اللہ الیہ، اللہ ایسے لوگوں کی طرف نہیں نگاہ اٹھا کے دیکھے گا، چھوڑ دے گا ایسے۔ یہ مختلف وعیدیں ہیں۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، تکبر کیا ہے اصل میں یہی سمجھیں، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں گھمنڈ کرنا اسی کو تکبر کہا جاتا ہے۔ شریعت میں تکبر کی علامت اور نشانی جو بیان کی گئی، الکبر و بطر الحق وغمط الناس، کبر کہتے ہیں تکبر جس کی مذمت بیان کی جاتی ہے اسلام میں، جو حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا تکبر ہے کہ اس کے سامنے حق پیش کیا جائے، کتاب و سنت کی باتیں پیش کی جائیں، حق پیش کیا جائے اور حق اس کے مزاج کے خلاف پڑے، اس کے طبیعت کے خلاف پڑے تو حق کو ٹھکرا دے، قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ یہ کبر کی 2 بڑی علامتیں بیان کی گئی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، سمجھیں پہلے کہ بعض روایتوں میں جو ہے تکبر کے ساتھ لٹکانا، تو اصل میں تکبر جس کے یہ لٹکانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں تکبر کرنے والا ہے۔ ابلیس نے کون سا تکبر کیا تھا؟ ابا واستکبر، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرنا اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف تھا۔ ابا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا۔ دیکھیں، ہم جس کو تکبر کہتے ہیں، ابلیس کے اندر وہ تکبر نہیں تھا۔ تکبر یہ تھا کہ حق اللہ نے اس کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، لیکن حکم اس کے مرضی کے خلاف تھا، اس کے طبیعت و مزاج کے خلاف تھا، اسی لیے اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو تکبر آپ کے اندر ہے، اسی لیے آپ لٹکا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اتنی حدیثیں سنائی جائیں، اتنی وعیدیں، لیکن آپ کے مزاج، آپ کے فیشن، آپ کے پسند کے خلاف ہے، اسی لیے آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، انکار کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے، اسے بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے سنن ابی داؤد اور شعب الایمان للبیہقی وغیرہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایاک و اسبال الازار، ٹخنی کے نیچے ازار لٹکانے سے اپنے آپ کو بچاؤ،
فإنها من المخیلہ، یہ لٹکانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں تم تکبر کرتے ہو۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائیں۔ تعجب کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی حدیثیں سالوں سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں یہ سنت نہیں، یہ حدیث نہیں قبول کرنا ہے، ہمیں ٹخنے کے اوپر اپنا لباس نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے ٹھان لیا، حدیثیں سنتے تھے، انکار کرتے تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے۔ بھائی دل صاف ہونا چاہے، تکبر سے لٹکائیں گے تب یہ ہے، بہت کچھ نہیں کرتے رہے، حالانکہ نبی کی حدیث سنتے تھے۔ لیکن جب یورپ، مغرب اور مشرق میں ایک فیشن نکل گیا کہ ٹخنے کے نیچے لٹکانا بیوقوفی ہے، فیشن نہیں، فیشن یہ ہے کہ انسان اپنے گھٹنے تک پہنے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم ٹخنا تو کھلا رکھو، ٹخنا نہیں بلکہ پورے گھٹنے تک ایک چڈھا پہنا جائے، ازار ایسی پہنی جائے جو گھٹنے کے قریب ہو، مشکل سے گھٹنا ڈھپا ہوا ہے۔ جو لوگ ٹخنے کے نیچے نہیں لٹکاتے تھے، علماء کہتے، اللہ کے رسول فرماتے تھے ٹخنے کے اوپر پہنو، نہیں پہنتے تھے، وہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ لیکن دو پیر کے جانور، فلم اسٹار، کرکٹ کھلاڑی، کسی اور کھیل میں چیمپئن جو ہوا، ایک گدھے، حرام، یعنی یہ جانور کی زندگی گزارنے والے، جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جب انہوں نے گھٹنے تک پہننا شروع کیا تو وہی مسلمان نوجوان جو ٹخنے کے اوپر نبی کی سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، علماء تنگ آ گئے بیان کر کے۔ لیکن جب یہ فلم اسٹار اور کرکٹ کھلاڑی اور فٹ بالر پہننے لگے تو اپنی پوائنٹیں کٹا کٹا کر کے ان پر، اب دیکھیں کہ ان کے دل میں کتنا بڑا چور ہے، ان کے دل میں کتنا بڑا نفاق ہے۔ نبی کی سنت سے ان کو محبت نہیں، ان کو جو ہے فیشن سے اور یہ دو پیر والے جانور جو ہیں ان کے فیشن، ان کے طور طریقے سے ان کو محبت ہے۔ سوچو ذرا کتنا بڑا المیہ ہے۔ اس قوم کا کیا حشر ہوگا، اس قوم کا کیا حشر ہوگا دنیا اور آخرت میں، جو نبی کی سنت کو تو نہ اپنائے، جانوروں کی سنت کو اپنائے۔ فاس فساق فجار کفار و مشرکین، اسلام کو گالیاں دینے والے، مسلمانوں کی توہین کرنے والے، ان کے فیشن کو تو قبول کرے دل و جان سے اور نبی کی سنت پر عمل نہ کرے۔ آج مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کی کی پریشانی آئی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ آج مسلمانوں کو نبی کی سنت سے محبت نہیں، محبت ہے اصل میں آج غیروں کے طور طریقے سے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ بے ایمان، فساق اور فجار، یہود و نصارہ، ہر چیز تم ان کی اپناؤ گے، میری سنت کو چھوڑ کر کے ان کی ہر چیز کو اپناؤ گے۔ کوئی ایک چیز، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان میں بل میں گھسنا اپنے فیشن بنا لے گا تو تم بھی بل میں گھسنا بہت عزت کی چیز سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز نہیں بننا ہے، ہمیں ان ظالموں کی نگاہ میں بڑا عزیز بننا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ آخر یہ آج جو اس طرح سے فیشن نکلا ہوا ہے، اب لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے
نبی علیہ السلام زلفیں رکھتے تھے، ہے لما جمعہ وفرا 3 قسم کے بال رکھتے تھے نہیں، لیکن جب یہ اتنے لمبے بال کیے کہ اب وہ عورتوں کی طرح چوٹیاں باندھنے لگے، تو آج ہمارا منچلا مسلمان جو ان کا شیدائی ہے ظالموں کا، فساق و فجار کا، وہ کہتا ہے نبی نے ایسے کیا تھا، نبی نے پہلے کیا، تم تو اب کیوں کیے؟ اور کل اگر وہ ٹکلا ہونے لگیں گے تو یہی 2 چوٹیوں والا نوجوان جو کل یہ بھی ٹکلا ہو جائے، نہیں اب فیشن یہ ہے۔ تو معاملہ دوستو بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے، شیطان نے بڑا ورگلایا۔ ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ نبی کی سنت کا خیال رکھے۔ اگلا باب بڑا اہم ہے دوستو، وہ بھی نبی علیہ السلام کی مشیہ۔ اس میں اس باب کی 2 حدیثیں باقی رہ گئی تھی، کہہ رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ حدیث نمبر 121 ہے، قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله ابن مبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه يعني سلمة ابن أكوع قال كان عثمان بن عفان يعتذر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إذارة صاحبي یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں حضرت عثمان بن عفان ذی النورین ان کی حدیث وہ بڑی اہم ہے، اور یہ حدیث عثمان بن عفان نے یہ بڑی تاریخی حدیث ہے، یہ حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے قصہ غالباً اس سے پہلے گزر چکا ہے کئی بار۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بات سلجھ نہیں رہی ہے، مکے والے لوگ ہم کو عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو آپ نے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان کو اس سے پہلے کئی بار تذکرہ آ چکا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مکے میں بھیجا، اور عثمان بن عفان کو اس لیے بھیجا، ابو بکر صدیق کو نہیں بھیجا، عمر فاروق بھی نہیں گئے، عثمان کو اس لیے بھیجا کہ عثمان بن عفان کا صحابہ کرام میں تقریباً سب سے بڑا قبیلہ جو تھا عثمان بن عفان کا تھا، ان کی بہت بڑی فیملی تھی، بہت بڑا ان کا قبیلہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے عثمان بن عفان کو بھیجا کہ اگر مکے کے کچھ کفار و مشرکین عثمان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہیں گے تو ان کے خاندان کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے، کوئی مکے والا ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے عثمان بن عفان کو بھیجا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب گئے، اب پورا قصہ تو نہیں بیان کر سکتے، حدیث کے متعلق جو بیان کریں گے۔ عثمان بن عفان مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، مکے میں مالدار تھے اور مدینے میں تو بہت مالدار ہو گئے۔ مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد تو بہت بڑی دولت ان کے پاس آ گئی تھی، بڑے کاروباری بزنس والے تھے، مال دولت کی ریل بیل تھی۔ ان کی اظہار مکے ان کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا تو تخنے کے اوپر تھی، آدھی پگھلی تھی۔ عثمان بن عفان کی اظہار جو تھی وہ آدھی پنڈلی کی تھی، نصف سال پہنے ہوئی تھی۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور خاندان کے لوگوں نے دیکھا تو ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ عثمان مسلمان ہو کر کے یہاں سے گیا، اتنا غریب ہو گیا ہے کہ پورے پیر ڈھانپنے تک کے لیے، ڈھانکنے کے لیے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ بڑا ترس آیا، دل میں رحم بھی آیا۔
کہنے کہ عثمان یہ کیا تم نے پہن رکھا ہے؟ یہ ہمارے یہاں کے فیشن کے خلاف ہمارے یہاں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے مکے میں کہ ٹخنے کے اوپر اظہار ہو، اس کا مطلب ہے غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں کہ ہاں پورا نیچے تک اظہار سلانے کا کپڑا خرید سکے، بدل لو کپڑا بنا۔ عثمان بن عفان نے کہا نہیں، میں اور کپڑا نہیں لے کر کے آیا ہوں، کپڑے ہم نے سب وہیں چھوڑ دیا حدیبیہ میں، صرف یہی ایک جوڑا میں پہن کر کے آیا ہوں۔ اس طرح سے کہا۔ خاندان کے لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میں اپنی اظہار دے رہا ہوں، پہن لو، جو ٹخنے کے نیچے تک ہوتی، جیسے یہاں سارے لوگ پہنتے ہیں، جیسے ماحول یہاں کا طریقہ ہے، اور اپنی رکھ لینا، اپنی نکال دو جب تک یہاں ویسے پہنو۔ کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہمارے اسلام نے منع کیا ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو، جب تک ہمارے یہاں مکے میں ہو ہمارے جیسے لباس پہنو، اور جب اپنے مسلمانوں میں جانا تو ان کے جیسے لباس پہننا، آدھی ٹانک کا۔ عثمان بن عفان نے کہا ناممکنات، اس موقع پر حدیث بیان کی، کہ اصل بات یہ ہے کہ ہاں کذا رأیت اذا حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے خاندان کے لوگوں، رشتہ داروں، بات اصل یہ ہے کہ ہم نے یہ اظہار اس لیے پہلے ہے کہ ہم نے اپنے محبوب جس سے محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ایسے ہی ہوتی، ایسے ہی پہنتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے بڑی ضد کیا، اچھا ٹھیک ہے، تمہارے رسول ایسے پہنتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہو تو ہمارے جیسے پہنو، اور وہاں جانا تو ان کے جیسے پہننا، جس کو آپ کی اصطلاح میں مثل کہی جاتی، جیسا دیش ویسا بیس، جہاں رہتے ہو وہاں کا کلچر اپناؤ۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن عفان نے ڈانٹا کہ اے مکے کے لوگوں سن لو، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کے سامنے تو نبی کی سنت پر عمل کریں، اور دوسری جگہ جائیں نبی نہ دیکھے تو نبی کی سنت کے خلاف عمل کریں، یہ ناممکنات میں سے ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ یہیں سے ایک بات اور یاد کر لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ظالم لوگ کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے حکم دیا تھا کہ غربت تھی، کپڑا بچانے کے لیے۔ عثمان بن عفان تو بڑے سیٹھوں میں سے تھے، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اور جواب کیا دیا؟ نہیں، ہاں کذا رأیت ادارت حبی، اپنے محبوب وسلم کی ادار کو میں نے ایسے ہی پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دوستو یہ سمجھو پہلے، اب حدیث کا ترجمہ سنو۔ سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں کہ کان عثمان بن عفان، ہم نے دیکھا ساری زندگی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یعتذر الی انصاف ساقیہ، آدھی پنڈلی کا لباس پہنتے تھے، ادار ان کی آدھی پنڈلی ہوتی تھی، اور کہتے تھے ہاکذا کانت ادارت صاحبی، ہمارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادار ایسے ہی تھی، میں ان کی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔ دوستو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام دنیا میں جو کچھ عروج و ترقی حاصل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع تھی۔ آج بڑا افسوس ہے، قلب میں سوز نہیں، دل میں یہ احساس، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ وَلَا مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میری سنت، میری شریعت، میرے حکم، میرے طریقے کی جو مخالفت کرے گا،
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ذلت اس پر ہم مسلط کر دیں گے. آج مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج مسلمان ایسے سرفرے ہیں کہ اس کی ان سنتوں کی پابندی کرنے والوں کو کہتے ہیں یہ معاشرے کے لیے یہ مصیبت تمہاری بدعمالی ہے، ترک سنت ہے. یہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان پر الٹے تم الزام لگاتے ہو یہ داڑھی رکھنے والوں ٹکنے پر تمہاری وجہ سے دنیا مصیبت آئی ہے. یہ قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا استہزاء اور مذاق ہے. اس سے ہمیں بچنا. اگلی حدیث حضرت قتیبہ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، قتیبہ ابن سعید روایت کرتے ہیں، وہ ابو الاحوص اور وہ ابی اسحاق سے اور وہ مسلم بن نذیر سے، ان حذیفہ ابن الیمان، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما. کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی. آج ہم لوگ اسلام کے مرتے ہیں لیکن اسلام کے پاسبانوں کا کردار ہمیں پسند نہیں ہے اور الٹے دینداروں ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما، کیا آپ سمجھتے ان کے اندر کبر و غرور رہا ہوگا؟ تکبر تھا؟ ان کو پیسے کی کمی تھی؟ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضلۃ ساقی او ساقہ فقال هذا موضع الازار فإن ابیت فاسفلوا فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بڑی اہم حدیث. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ازار کے کنارے کو پکڑا یا اپنے ازار کے کناروں کو اٹھایا اور نصف پڈلی پر رکھا. اللہ سے فرمایا ہذا موضع الازار، دیکھو ازار پہنو تو یہی تک ازار پہنو. اللہ اکبر. ہذا موضع الازار، یہ ازار کا لنگی ہو یا کندورا ہو یا ازار ہو، پینٹ ہو، یہ یہیں تک پہننا ہے اصل میں. فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُوا، اگر اس سے زیادہ تم پہننا چاہتے ہو تو لٹکا لو، تھوڑا سا اور ٹخنوں کے اوپر تک لٹکا لو. اللہ اکبر. دیکھو ساری حدیثوں میں اللہ کے رسول نے ترتیب رکھی. نصف پڈلی، اگر اس پر اکتفا نہیں کرتے اور دل چاہتا لٹکانے کا تو لٹکا لو، لیکن کہاں تک لٹکاؤ؟ ٹخنوں کے اوپر تک. فَإِنْ أَبَيْتَ، اللہ اکبر، اگر اس سے زیادہ تم لٹکانا چاہتے ہو، کس سے زیادہ؟ ٹخنے کے نیچے، تو یاد رکھنا فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں کے نیچے لٹکانے کا کوئی اختیار اور حق ازار لٹکانے کا انسان کو نہیں ہے. وہ ازار ہی نہیں ہے، وہ کچھ اور بن گئی. ازار پہننا ہے تو ٹخنے کے اوپر تک رکھو. اگر اس کے نیچے لٹکایا تو یہ انسان یہ آدمی کے لیے بڑا مصیبت بنے گی. اور بعض روایتوں میں جیسے فما کان اسفل من النار من ذلك فهو في النار، جو ٹخنے کے نیچے لٹکایا وہ جہنم میں جلایا گیا. یہ دو حدیثیں تھی اور غالباً اسی پر یہ باب ختم ہوا جو چل رہا تھا نبی علیہ السلام کے ازار کی کیفیت. آپ کے ازار کیسی تھی، آپ ازار کیسے پہنا، آپ کہاں تک پہنا کرتے تھے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.